مستقبل ہوگی، ورنہ فرمایا اس کو علم نہیں مل سکتا، ورنہ اس کو علم یہی وجہ ہے۔ آج کئی بار میں نے سوچا پہلے بھی کہ یار لفظوں کی دنیا میں، عربی عبارت کی دنیا میں لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، لیکن عقل تمیز نہیں ہوتی، شعور نہیں ہوتا۔ ویسے شیخ الحدیث بھی ہوتے ہیں، مفتی بھی کہلاتے ہیں، عبارات بھی پڑھنی آتی ہیں، مفہوم بتانا بھی آتا ہے، لیکن عقل اور شعور نہیں ہوتا۔ تو اس حدیث نے مسئلہ حل کر دیا۔ اور بھائی اصل علم تو ملنا تھا علی کے گھر سے، اور یہ علی کو بکتا رہتا ہے، تو کس طرح اس کو علم نفع دے؟ نفع لینا ہے تو علی کی بارگاہ میں بارگاہ قدسیہ میں۔ سرکار نے نہیں فرمایا تھا اے علی تیری مثال میری امت میں ایسے ہے جس طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے۔ غور کرو کہ ساری باتیں آپ کے مسئلہ کی تائید کرتی ہیں۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا ایک طبقہ تھا جو اس قدر عیسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھتا تھا کہ جناب عیسیٰ کی شان عزت سے بھی آگے بڑھا دیا، شان و عزت سے بھی۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے ساتھ خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ اے علی وہ بھی برباد ہو گئے، وہ بھی کیا ہو گئے؟ اور ایک گروہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ایسا دشمن ہوا کہ ان کی والدہ پہ معاذ اللہ تہمتیں ڈالی، ان کی شان کے خلاف بکتے رہے۔ علی تیری مثال میری امت پہ یہی ہے۔ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی نا کہ آگے اس طرح کے گروہ آئیں گے، ایک علی کی محبت میں علی کو علی کے رتبے سے اوپر لے جائے گا، فرمایا اس کا شمار بھی عیسائیت میں ہوگا۔ ایک علی کے رتبے کو علی کے رتبے سے نیچے لے جائے گا، فرمایا وہ بھی یہودیت میں ہے۔ اے علی مسلم وہ ہے جو تجھے اس طرح مانے جس طرح ہم نے تجھے شان عطا فرمائی۔ اب کرو غور، ایک عیسائی طبقے میں کون گیا جس نے علی رضی اللہ عنہ کو نبی سے بڑھا دیا، جس گروہ نے علی کو خدا کہہ دیا؟ سرکار نے تو اس کو پہلے دیکھ لیا تھا، امت کی رہنمائی کر دی۔ فرمایا علی کی مثال امت میں گمراہ اور ہدایت یافتہ ہونے کے اعتبار سے ایسے گئے جس طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے کہ ایک محبت کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گیا، دوسرا دشمنی کی وجہ سے تباہ و برباد، ایک عیسائی بنا دوسرا یہودی۔ فرمایا علی تیرے بارے میں بھی تیرے بارے میں بھی ایک نئی محبت میں اتنا تجھے لے جائے گا کہ کوئی کہے گا آپ نبی سے افضل ہیں، کوئی کہے گا نہیں بس خدا ہی علی ہے۔ فرمایا وہ بھی برباد ہو گئے، اور کچھ کہیں گے نہیں یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں، اب میں تمہیں بولنا نہیں چاہتا، آپ کی شان کے خلاف کہیں گے۔ فرمایا یہ بھی یہودیت ہے، اصل اسلام یہ ہوگا جس طرح ہم نے تجھے شان دی ہے، جو غلام اس طرح مانے ہم اسے مسلمان سمجھتے ہیں۔ ہم اسے کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھو نا مولا کائنات نے عبداللہ بن عباس کو حکم دیا کہ خارجیوں کو قتل کر دیں۔ کن کو؟ خارج کو۔ امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں، عبداللہ بن عباس اور بھی کئی اجلہ صحابہ ہیں۔ یا امیر المومنین یہ ساری رات تہجد پڑھتے ہیں، یہ ساری رات تہجد پڑھتے ہیں۔ یا امیر المومنین یہ روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کو قتل کر دو۔ فرمایا میں نے کہا جو ہے کوئی بات ہوگی تو کہا جاؤ ان کو قتل کر دو۔ عبداللہ بن عباس علی اور مرتضیٰ کی فوج لے کے چلے۔ خارجی وہ ہوتے ہیں جو اہل بیت کے خلاف بولتے ہیں، انہوں نے علی اور مرتضیٰ پہ کفر کا فتویٰ دیا ہوا۔
خارجیوں نے آپ کے دور خلافت میں کہا تھا معاذ علی المرتضیٰ کیا ہو، فرمایا ان کو جہنم نصیب کرو۔ عبداللہ بن عباس گئے، ان کو سمجھانے کی کوشش کی تو 10,000 میں سے 5,000 کو سمجھ آ گئی، توبہ طیب ہو اور علی المرتضیٰ کے گروہ میں شامل ہو گئے، لیکن 5,000 اکڑے رہے۔ آپ نے فرمایا ان کی گردنیں اڑاؤ۔ جب گردنیں خارجیوں کی اڑ گئیں تو مولا کائنات نے فرمایا آپ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں، صحابہ کو فرمایا جو ابھی بھی تردد کا شکار ہے، نمازیوں کو قتل کرا دیا، تہجد پڑھنے والوں کو قتل کرا دیا، قرآن پڑھنے والوں کو کہ خارجی ساری رات نفل پڑھتے تھے، نفلی روزے نمازیں سب کچھ۔ فرمایا تمہیں تردد نہ ابھی بھی کہ علی المرتضیٰ نے، ہمارے حاکم نے، ہمارے خلیفہ نے، خلیفۃ المسلمین نے نمازیوں کو قتل کرا دیا، اور ایک دو نہیں کتنے 5,000۔ فرمایا تمہاری تسلی کے لیے سرکار کی ایک دی ہوئی اور غیبی خبر تمہیں نہ بتا دوں۔ یہ مجھے سرکار نے فرمایا تھا تیری خلافت میں یوں ہوگا تو بس ان کو جہنم میں نصیب کر۔ فرمایا جس کو شک ہے سامنے آ۔ اب آپ آ گئے، یا امیر المومنین، یہ نمازی تھے، یہ روزے رکھتے تھے، یہ ساری رات تہجد پڑھتے تھے، یہ قرآن کے قاری تھے، ابھی دل میں تردد باقی ہے، آپ کے حکم پہ قدم اٹھا دیا۔ فرمایا ان کی لاشوں میں تلاش کرو، اگر ان لاشوں میں ایسے شخص کی لاش مل جائے کہ جس کا ہاتھ عورت کے پستان کی طرح لٹکا ہوا ہو تو پھر سمجھنا تم نے صحیح کیا ہے، کیونکہ میرے آقا نے مجھے بتایا تھا اے علی تیرے زمانے میں خارجیت کا فتنہ اٹھے گا اور اللہ تیرے ہاتھوں ان کو جہنم نصیب کروائے گا، اور کچھ لوگوں کو شک ہوگا کہ نمازیوں کو قتل کرا دیا، قاری قرآن قتل ہو گئے، روزے رکھنے والے قتل ہو گئے، تو جب وہ سب جہنم نصیب ہو جائیں ان کو خطبہ دینا اور ان کو کہنا ان کی لاش میں سے تلاش کرو۔ ایک بندہ ایسا بھی ہوگا جس کا ہاتھ عورت کے پستان کی طرح ہوگا، ایلی اگر وہ ہاتھ والا بندہ مل جائے تو سمجھ لینا آپ نے ایک فتنے کو ہی جہنم نصیب کیا ہے۔ فرمایا کرو تلاش۔ صحابہ شروع ہوئے، 5,000 بندے کی لاش میں سے ایک تلاش ہو رہا۔ کچھ دیر کے بعد دیکھا تو ایک جہنمی خارجی جس کا ہاتھ عورت کے پستان کی مس لٹکا ہوا ہے، اور جب علی المرتضیٰ کو خبر دی نا جو آپ نے فرمایا وہ سچ ہے، آپ نے کہا اللہ اکبر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر لگایا، فرمایا اللہ اکبر، اللہ کا کرم ہے، یا سنا جو غیبی خبر دی تھی آج ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ فرمایا اب تو تمہیں سکون ہو گیا کہ ہم نے جو کیا ٹھیک کیا۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہے ہیں یا امیر المومنین آپ نے جو کیا ٹھیک کیا، کیونکہ علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ فرمایا حوض کوثر، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، کئی شانیں ہیں مولا کائنات کی۔ آخر میں جتنی باتیں میں نے عرض کی ہیں احادیث اور قرآن، اس کی روشنی میں ایک شخص کا کلام ہے جو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اور ہر مسلمان کی محبت اور اس کی توجہ کا خاص مرکز بھی بنتا ہے۔ غور کریں، انہی ساری احادیث کی روشنی میں ایک عالم دین اہل سنت کے انڈیا کے ہیں، انہوں نے قلم اٹھایا اور مولا کائنات کی شان میں چند اشعار لکھے۔ مولا کائنات
لیکن سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں. آپ غور کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ سرور اور ایمان تازہ ہوتا جائے گا. آپ فرماتے ہیں علی المرتضیٰ کی شان میں خاموش ہے. کیا فرماتے ہیں؟ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے. یہ تو ابھی خاموش ہے. خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے. گھر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے. خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے. گھر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے. قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان. قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان. ارے ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی. قرآن تو دیتا ہے. قرآن تو دیتا ہے. آؤ ایمان کی طرف. ایمان لے آؤ, اسلام لے آؤ. قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان. ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے. ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے. امت میں نمایاں ہیں سبھی اہل ولایت. جتنے بھی ولی ہیں امت میں نمایاں ہیں, ان کی شان ہے. امت میں نمایاں ہیں سبھی اہل ولایت اور اصحاب ولایت کے بھی سلطان علی ہیں. امت میں نمایاں ہیں سبھی اہل ولایت. اللہ کے ولی امت میں بڑی شانوں کے مالک ہیں. ان ولیوں کا تاجدار کون ہے؟ ان کا شہنشاہ کون ہے؟ ان کا سلطان کون ہے؟ امت میں نمایاں ہیں سبھی اہل ولایت اور اصحاب ولایت کے بھی سلطان علی ہیں. اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا. اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا. حسنین ہے دو پھول. اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا. حسنین ہے دو پھول تو گلدان علی ہے. حسنین ہے دو پھول تو گلدان علی ہے. یہ امت سرکار نہ مٹی ہے نہ کبھی مٹے گی. وجہ تو ہوگی نا. یہ امت سرکار نہ مٹی ہے نہ کبھی مٹے گی, کیونکہ اس آخری امت کے نگہبان علی ہیں. کیونکہ اس آخری امت کے نگہبان علی ہے. تو جس کا نگہبان علی ہو وہ کیسے مٹ سکتا ہے؟ امت کے نگہبان علی ہے. خیبر کا قلعہ, خیبر کا قلعہ چیخ کے دیتا ہے یہ گواہی. خیبر کا قلعہ چیخ کے دیتا ہے یہ گواہی. کچھ شک نہیں کہ قوت یزدان علی ہے. کچھ شک نہیں کہ قوت یزدان علی ہے. میں شبستان ولایت کہوں کس کو؟ دل سے سوال ہے کہ ولایت کا جو باغ ہے اس باغ کی روشنی کس کو کہوں؟ میں شبستان ولایت کہوں کس کو
बोल उठा, ईमान बोल उठा, इस्लाम बोल उठा।